السلام علیکم دوستو، خبر پاکستان کی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو پرویز الہی صاحب جو صدر بن گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے بارے میں چند حقائق بتائیں گے، اور یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے لیے کتنا بہتر ثابت ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ میاں نواز شریف صاحب کی لندن سے واپسی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اور مریم بی بی نے کل جو جلسہ کیا ہے اس جلسے کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ جلسے میں لوگوں کا کراؤڈ اتنا زیادہ کیوں تھا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہی گزارش ہے کہ خبر پاکستان کی چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کریں۔ تو دوستو، خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو پہلی یہ کہ پرویز الہی صاحب جو چودھری برادران چودھری شجاعت صاحب کے کزن ہیں، وہ جو پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو چکے تھے اپنے ایم پی ایس کے ساتھ، وہ چودھری پرویز الہی جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں 2 بار اور اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی رہ چکے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ان کو بہت بڑی ذمہ داری دے دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کا عمران خان صاحب نے انہیں صدر بنا دیا ہے، یہ مرکزی صدر ہیں۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کا کوئی مرکزی صدر نہیں تھا۔ فواد چودھری صاحب سینئر نائب صدر تھے، اور اسد عمر صاحب جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری تھے، اور وائس چیئرمین تھے شاہ محمود قریشی صاحب۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک عدد اچھا فیصلہ ہے؟ اس سے تمام پارٹی کارکنان اور رہنما جو ہیں وہ بہتر محسوس کریں گے، خوشی محسوس کریں گے؟ تو یہ ایک بالکل الگ سی بات ہے۔ اس کے ساتھ کیا یہ پی ٹی آئی کے لیے بہتر فیصلہ ہے، یہ بھی سوچنا بہت ضروری ہے۔ اور کیا ماضی کے اندر پرویز الہی صاحب نے جن سے محبتیں پالی ہیں ان کے ساتھ یہ ٹھیک رہے ہیں یا ان کے ساتھ یہ ٹھیک نہیں رہے؟ کیا ان کے احسان کا، یا کسی نے اگر ان پہ احسان کیا ہے، کسی کی حکومت میں یہ شامل تھے، تو کیا انہوں نے بھرپور اس کا ساتھ دیا ہے، یا وقت آنے پہ، برا وقت آنے پہ یہ پلٹا کھا گئے؟ تو یہ چیزیں آج اس میں جو ہے یہ سوچنا بہت ضروری ہے۔ تو جناب، سب سے پہلے تو یہ بات آپ کو بتا دیں کہ پی ٹی آئی میں بہت سے لوگ ہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار تھے، جس میں فواد چودھری صاحب ہیں، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اور قریشی صاحب نے بارہا اظہار کیا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکتا تھا لیکن مجھے الیکشن ہرایا گیا۔ پھر فواد چودھری صاحب نے اس بات کا اظہار کیا ہے کئی مرتبہ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ 2 کینڈیڈیٹ تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے تھے، اب پرویز الہی کے آنے کے بعد یہ 2 کینڈیڈیٹ تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے نہیں رہے۔ تو اب یہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کے کینڈیڈیٹ نہیں رہے تو کیا پنجاب میں ان کا انٹرسٹ ویسا ہوگا جیسا پہلے تھا؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ پھر اس کے بعد پرویز الہی صاحب یہ وہ خاندان ہے جو ضیاء الحق کے دور سے سیاست میں تھا۔ ضیاء الحق کے ساتھ یہ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی حکومت کا حصہ رہے۔ پھر ضیاء الحق کے بعد اگر ہم بات کریں تو نواز شریف کی جب حکومت آئی تو یہ نواز شریف کی حکومت کا بھی حصہ رہے۔ اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چودھری شجاعت صاحب نے اپنی کتاب میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ نواز شریف کی حکومت کا حصہ رہے، اس کے باوجود کہ نواز شریف نے ان کو ہمیشہ دغا دیا، وزارت اعلیٰ کی ان سے بات کر کے پھر ان کے بھائی کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا، اور ہمیشہ جب اقتدار میں نواز شریف آ جاتے تھے تو وہ چودھری برادران سے کیے گئے جو وعدے وعید ہوتے تھے ان سے انحراف کر لیتے تھے۔ تو لیکن اس کے باوجود یہ نواز شریف کی حکومت کا بھی حصہ رہے، اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب کی حکومت کا حصہ رہے، پھر مشرف صاحب جب آئے تو مشرف صاحب کی حکومت کا بھی حصہ رہے۔ اور یہ وہی پرویز الہی صاحب ہیں جو مشرف صاحب کے بارے میں کہتے تھے کہ پرویز مشرف جو ہے اس کو 10 بار بھی وردی میں صدر منتخب کروانا پڑا تو ہم صدر منتخب کروائیں گے۔ لیکن پھر یہ وہی چودھری پرویز الہی تھے جب مشرف پہ مشکل وقت آیا اور مشرف نے پاکستان واپس آنا تھا تو یہ اس معاملے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکے، اور حتیٰ کہ جب پرویز مشرف کی ڈیڈ باڈی پاکستان آئی اور جب جنازے کی بات تھی تو چودھری برادران
پرویز مشرف صاحب کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ وہ پرویز مشرف جس نے ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بنایا اور شجاعت صاحب کو وزیر اعظم پاکستان بھی بنایا۔ تو یہ چودھری برادران کا صلہ تھا ان کو۔ پھر آگے آ جاتے ہیں کہ جب ان کے اوپر قاتل لیگ کا ٹھپا لگا، چودھری پرویز الہی کے اوپر، بے نظیر بی بی جب شہید ہوئی، پیپلز پارٹی کے کارکنان کو ان پر بہت دکھ تھا، غصہ تھا، اور انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے کاف لیگ کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور کاف لیگ کے خلاف معاملات بہت گرم ہو گئے تھے۔ کاف لیگ کو سیاسی ساکھ بچانے کے لیے ضرورت تھی اقتدار کی، تو کاف لیگ نے پیپلز پارٹی سے ریکویسٹ کی۔ آصف علی زرداری صاحب وہ آدمی ہیں جنہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، حکومت بنائی۔ حکومت میں آنے کے بعد ان کو بچاتے ہوئے، ان سے قاتل لیگ کا ٹھپا ہٹاتے ہوئے پرویز الہی کو ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ دیا۔ یہ ڈپٹی وزیر اعظم کے عہدے پہ قائم ہوئے اور انہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت کا ساتھ دیا۔ پھر نواز شریف جب واپس آیا تو نواز شریف کے ساتھ یہ نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے تو عمران خان کی حکومت کا حصہ یہ رہے، ان کے اتحادی رہے۔ اب مشرف صاحب کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح یہ ان کے جنازے پہ بھی شریک نہیں ہوئے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی جس نے مرتی ہوئی کاف لیگ کو بچایا تھا، تو اس پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ اس پیپلز پارٹی کے ساتھ باتیں کر کے، وعدے کر کے، تو ان سے بھی انحراف کیا انہی چودھری پرویز الہی نے۔ حتیٰ کہ جب تحریک عدم اعتماد کا وقت آیا تو چودھری برادران جو تھے، چودھری پرویز الہی صاحب جو تھے اور مونس الہی صاحب جو تھے، انہوں نے دعائے خیر کر لی تھی۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کلیم کرتے ہیں کہ دعائے خیر ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ عمران خان کے ساتھ چلے گئے واپس۔ انہوں نے پی ڈی ایم میں شمولیت کا ارادہ کینسل کر دیا۔ اچھا، اب مسئلہ اس میں سارا سوچنے کا یہ ہے کہ جہاں جہاں ان کو اپنا مفاد نظر آیا، جہاں جہاں ان کو یہ لگا کہ یہاں پہ یہ اقتدار میں آ سکتے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ چلے گئے۔ کل کو خان صاحب کے ساتھ اگر ان کو لگے گا کہ یہ اقتدار میں نہیں آ سکتے، تو یہ خان صاحب کے خلاف نہ صرف پہلے کی طرح کے بیان دیں گے، جیسے پہلے بیانات آن ریکارڈ ہیں کہ نیپیاں بدلی نہیں جا سکتی، کب تک نیپیاں لگائیں گے، کب تک بدلیں گے، خود بھی چلنا سیکھیں، اس طرح کے بیانات بہت سارے چودھری پرویز الہی نے دیے۔ تو ویسے بیانات آنے شروع ہو جائیں گے، بلکہ چودھری برادران علیحدہ بھی ہو جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کر دیں، خبر پاکستان کی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ چودھری برادران کے بارے میں ابھی یہ بات بھی آ رہی ہے سامنے کہ چودھری پرویز الہی عمران خان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، تو اس میں پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے، اس عہدے کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو خان صاحب کو اس پہ سوچنا چاہیے اور خان صاحب کو اس پہ ایک مرتبہ پھر سے کوئی بہتر فیصلہ کرنا چاہیے۔